السلام علیکم حاضرین اور ناظرین، اسلام چینل کے پروگرام بزم سخن کے ساتھ عادل مظفر پوری حاضر ہے۔ ویسے تو یہ پروگرام آپ سب جانتے ہیں کہ سہیل زرار خلش صاحب کرتے ہیں، لیکن آج وقت نے مجھے مہمان سے میزبان بنا دیا ہے۔ وہ کچھ تاخیر سے اس پروگرام میں شرکت کریں گے، اور آج کا جو بزم سخن کا پروگرام ہے وہ مشاعرے کا ہے، اور آج کے مشاعرے میں جو لوگ شرکت کر رہے ہیں ان شعراء اکرام کا نام ہے سید شان کانپوری، خاکسار عادل مظفر پوری، ڈاکٹر ریحان عظیم قریشی صاحب اور شفقت پروین صاحبہ شرکت کریں گی۔ مشاعرے میں یہ روایت عام ہے کہ میزبان اپنے اشعار سے مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں، اور جہاں تک میں اپنے تعارف میں ایک شعر پڑھتا ہوں، لوگ واقف ہیں جو مجھے جانتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے میں نے ایک شعر کہا ہے کہ ایسا نہیں کہ میں کوئی گمنام شخص ہوں، ایسا نہیں کہ میں کوئی گمنام شخص ہوں، سب جانتے ہیں مجھ کو میں ایک عام شخص ہوں۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اور اپنی شاعری کے بارے میں کہتا ہوں کہ بس باتیں دل سے کرتا ہوں تو مصرے خود سے بنتے ہیں، باتیں دل سے کرتا ہوں تو مصرے خود سے بنتے ہیں، غزل لکھنی نہیں پڑتی یہ مطلع خود سے بنتے ہیں۔ تو میزبان کی حیثیت سے میں پہلے اپنے اشعار سناؤں گا، پھر میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں شفقت پروین صاحبہ، میں ان سے ان کی طرف رجوع کروں گا اس کے بعد۔ تو آئیے آپ کو میں اپنے غزل سے آغاز کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل پہلے زمانے میں لوگ بیاض لے کر چلتے تھے، سارے اشعار اس کے اندر ہوتے تھے، لیکن آج کل جو ہے وہ ڈیجیٹل دور ہے، لوگ زیادہ تر موبائل سے مستفیض ہیں، تو میں بھی اپنے موبائل سے ہی آپ کو اپنی غزل ڈھونڈتا ہوں۔ اور یہ شاعر کے لیے بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اپنی ہی غزلوں میں سے یہ سلیکٹ کرے کہ کون سی اچھی ہے، کیونکہ بیسیکلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے اپنی کوئی شاعری اچھی نہیں لگتی، لیکن ظاہر ہے جو مجھے ابھی تک جو داد ملی ہے اس میں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کون سی شاعری کس سے بہتر ہے، تو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور آپ کو سناتا ہوں۔ تو ایک غزل سے آغاز کرتے ہیں، شفقت پروین صاحبہ۔ عشق لبستہ کو اظہار سکھا دیتا ہے، عشق لبستہ کو اظہار سکھا دیتا ہے، حسن چلمن میں بھی ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ عشق لبستہ کو اظہار سکھا دیتا ہے، حسن چلمن سے بھی ہونے کا پتہ دیتا ہے، اور ایک پردہ جو ہٹا تھا میری آہٹ سن کر، ایک پردہ جو ہٹا تھا میری آہٹ سن کر، راز دل پردہ نشینوں کے بتا دیتا ہے۔ ایک پردہ جو ہٹا تھا میری آہٹ سن کر، راز دل پردہ نشینوں کے بتا دیتا ہے، اور اس کی معصوم محبت کو سہارا دے دو، اس کی معصوم محبت کو سہارا دے دو، ورنہ سنگ دل کو خدا بھی تو سزا دیتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اس کی معصوم محبت کو سہارا دے دو، ورنہ سنگ دل کو خدا بھی تو سزا دیتا ہے، اور آج ملنا ہے مگر کل نہیں ملنا اس سے، آج ملنا ہے مگر کل نہیں ملنا اس سے، روز ملنا بھی تو شعلوں کو ہوا دیتا ہے۔ بہت خوب۔ آج ملنا ہے مگر کل نہیں ملنا اس سے، روز ملنا بھی تو شعلوں کو ہوا دیتا ہے، اور روز جانا تیرا اور دیر سے آنا عادل، روز جانا تیرا اور دیر سے آنا عادل، ایک لڑکی کی نگاہوں کو تھکا دیتا ہے۔ روز جانا تیرا اور دیر سے آنا عادل، ایک لڑکی کی نگاہوں کو تھکا دیتا ہے، عشق لبستہ کو اظہار سکھا دیتا ہے، حسن چلمن سے بھی ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ بہت خوب، بہت عمدہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا یہ غزل۔ شاعر کے لیے جو معیار مقرر کیے گئے اس میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ اس شاعر نے شاعری کی کون کون صرف پہ طبع آزمائی کی ہے، یعنی نظمیں لکھی ہیں، غزلیں لکھی ہیں، قطعات لکھے ہیں، تو کون کون سی چیزیں اس نے کی ہیں۔ تو میں زیادہ تر تو غزل ہی کہتا ہوں، لیکن میری چند نظمیں بھی ہیں، لیکن غزل کے اندر بھی آپ مختلف موضوعات کو غزل میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ایک کوشش کی ہے ہسٹری کو
جو محبت کی کہانیاں ہیں ان کو غزل میں جگہ دینے کے لیے. تو میں اپنی یہ غزل سہیل زرار خلش کی نظر کرتا ہوں کیونکہ ان کو کافی پسند آئی تھی، کیونکہ وہ میرے خیال سے عشق و محبت کو بہت قریب سے جانتے ہیں، بہت دل پسند آدمی ہیں، لندن کی مشہور شخصیت ہیں اور ادبی حلقوں میں لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. تو ان کی فرمائش تھی تو میں عرض کرتا ہوں. شادی گر شیریوں فرہاد میں جاری ہوتی، شادی گر شیریوں فرہاد میں جاری ہوتی، کس قدر رات محبت پہ یہ بھاری ہوتی. شادی گر شیریوں فرہاد میں جاری ہوتی، کس قدر رات محبت میں وہ بھاری ہوتی. اور کس کی ہم لوگ محبت میں مثالیں دیتے، کس کی ہم لوگ محبت میں مثالیں دیتے، ہیر بھی رانجھا کی بیوی جو دلاری ہوتی. تو یہ میں بیسیکلی ساری کہانیوں کو ایک ایک شعر میں بیان کر رہا ہوں کہ شادی گر شیریوں فرہاد میں جاری ہوتی، کس قدر رات محبت میں وہ بھاری ہوتی. اور کس کی ہم لوگ محبت میں مثالیں دیتے، ہیر بھی رانجھا کی بیوی جو دلاری ہوتی. اور لیلا مجنوں بھی اگر شان سے شادی کرتے، لیلا مجنوں بھی اگر شان سے شادی کرتے، زندگی دونوں نے لڑ لڑ کے گزاری ہوتی. لیلا مجنوں بھی اگر شان سے شادی کرتے، زندگی دونوں نے لڑ لڑ کے گزاری ہوتی. اور سسی پنوں بھی میاں بیوی اگر ہوتے کبھی، سسی پنوں بھی اگر میاں بیوی اگر ہوتے کبھی، یہ کہانی بھی زمانے کو نہ پیاری ہوتی. سسی پنوں بھی میاں بیوی اگر ہوتے کبھی، یہ کہانی بھی زمانے کو نہ پیاری ہوتی. اور سونی ہوتی جو ماہی وال کی جورو سوچو، سونی ہوتی جو ماہی وال کی جورو سوچو، عشق ہوتا نہ محبت نہ یاری ہوتی. شادی گر شیریوں فرہاد میں جاری ہوتی، کس قدر رات محبت پہ وہ بھاری ہوتی. میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ویسے یہ اچھی بات ہے اسلام چینل کی کہ انہوں نے، ہمیں پتہ ہے کہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہے لیکن کیونکہ شعراء حضرات کم بلائے ہیں اس لیے ہم 1-2 غزلوں کے بجائے 3 غزل بھی سنا سکتے ہیں. تو میں عرض کرتا ہوں اپنی تیسری غزل، اس کے بعد ہم شفقت پروین صاحبہ کی طرف جائیں گے. وہ مجھ سے بات تک کرتا نہیں ہے، وہ مجھ سے بات تک کرتا نہیں ہے، یہ ہے وہ زخم جو بھرتا نہیں ہے. وہ مجھ سے بات تک کرتا نہیں ہے، یہ ہے وہ زخم جو بھرتا نہیں ہے. اور دبستاں ہے غموں کا میری آنکھیں، دبستاں ہے غموں کا میری آنکھیں، مگر کوئی انہیں پڑھتا نہیں ہے، مگر کوئی انہیں پڑھتا نہیں ہے. اور خزاں میں پھول جو مرجھا چکا ہے، خزاں میں پھول جو مرجھا چکا ہے، بہار آنے پہ بھی کھلتا نہیں ہے. اور رفو کی حد سے باہر ہو گیا تو، یہ پوری غزل میں نے یہ شعر کہنے کے لیے کہی ہے. حاضرین سے، ناظرین سے گزارش ہے کہ توجہ سے سنیں کہ رفو کی حد سے باہر ہو گیا تو، رفو کی حد سے باہر ہو گیا تو، پھٹا دامن کبھی سلتا نہیں ہے. ارے واہ، مکرر. اور تمہاری یاد آتی ہے تو آنسو، تمہاری یاد آتی ہے تو آنسو، بہت روکوں مگر رکتا نہیں ہے. تمہاری یاد آتی ہے تو آنسو، بہت روکوں مگر رکتا نہیں ہے. اور سمندر میں تو گر جاتا ہے دریا، سمندر میں تو گر جاتا ہے دریا، سمندر وہ ہے جو گرتا نہیں ہے. اور جو برسوں کی رفاقت بھول بیٹھے، جو برسوں کی رفاقت بھول بیٹھے، تو عادل اس سے دل ملتا نہیں ہے. وہ مجھ سے بات تک کرتا نہیں ہے، یہ ہے وہ زخم جو بھرتا نہیں ہے. بہت خوب، بہت خوب. بہت شکریہ حاضرین محفل، اور خاص طور پہ شفقت پروین صاحبہ کا کہ انہوں نے بہت داد دی اور بہت اچھے سے سنا. اور میں اب چلتا ہوں ان کی طرف. ان کا ایک شعر ہے، ایک قطرہ ہے خود اور، ایک قطرہ ہے خود اور سمندر ڈھونڈتا ہے. دیکھیے شاعروں نے سمندر کو اپنے اشعار میں اور اپنی تخلیقات میں ضرور شامل رکھا ہے کہ ایک قطرہ ہے خود اور سمندر ڈھونڈتا ہے، جو چاہا خود میں
اسے ہر جگہ ڈھونڈتا ہے. تو میں گزارش کروں گا شفقت پروین صاحبہ سے کہ وہ مشاعرے کو آگے لے کے چلیں اور اپنے اشعار سنائیں. شفقت پروین صاحبہ. بزم سخن میں میرا آداب. آپ سب لوگوں کا وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور شروع کرتی ہوں ایک نظم سے. یادوں کا بند صندوق جو کھولا آج، یادوں کا بند صندوق جو کھولا آج، چاند تارے اور جگنو وہی سارے نکلے. یادوں کا بند صندوق جو کھولا آج، چاند تارے اور جگنو وہی سارے نکلے. تیری زلفوں کی مہک، تیری زلفوں کی مہک، تیری آنکھوں کی چمک، آج اس میں بیش بہا خزانے نکلے. واہ واہ. شکریہ. تیرے کانپتے لبوں پہ وہ پیار بھری دھن، تیرے کانپتے لبوں پہ وہ پیار بھری دھن، ریڈیو پہ سنے بھولے بسرے گانے نکلے. ریڈیو پہ سنے بھولے بسرے گانے نکلے. چاندنی رات میں، چاندنی رات میں چھت پہ ٹہلتے ہوئے، ساتھ دیکھے گئے کئی خواب پرانے نکلے. یاد آئیں محبتیں ماں بابا کی، یاد آئیں محبتیں ماں بابا کی، بہنوں کے جھگڑے اور ہیلے حوالے نکلے. بہت شکریہ. یاد آئیں محبتیں ماں بابا کی، بہنوں کے جھگڑے اور ہیلے حوالے نکلے. چھوڑ آئے جنہیں برسوں بیتے دیس میں، چھوڑ آئے جنہیں برسوں بیتے دیس میں، نانی دادی کے پریوں والے قصے پرانے نکلے. محبتوں کے عاجزانہ اقرار میں ڈوبی، محبتوں کے عاجزانہ اقرار میں ڈوبی، وہی آنکھیں وہی پرانے بہانے نکلے. وہ تیرا خط پھر سے آیا ہاتھ، وہ تیرا خط پھر سے آیا ہاتھ، ساتھ جینے مرنے کے زمانے نکلے. یادوں کا بند صندوق جو کھولا آج، چاند تارے اور جگنو وہی سارے نکلے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور ایک نظم جو میں نے لکھی ہے اپنی مادری زبان اردو کے حوالے سے، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو ضرور پسند آئے گی. پیش خدمت ہے. خیال کی خوشبو ہے، خیال کی خوشبو ہے اور زباں اردو ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. خیال کی خوشبو ہے اور زباں اردو ہے. سر چڑھ کے بولے عشق، سر چڑھ کے بولے عشق جس کا، ہاں یہی اردو ہے. دل کی بے چینی کا سبب، دل کی بے چینی کا سبب آنکھوں کی حیا اردو ہے. واہ. دل کی بے چینی کا سبب آنکھوں کی حیا اردو ہے. بچپن کے قاعدے اور رسالوں میں بسی اردو ہے. دلی کی دلربا گلیوں میں پلی بڑھی، دلی کی دلربا گلیوں میں پلی بڑھی اور جواں ہوئی. ہاں صاحب ریختہ یہی اور یہی اردو ہے. ہاں صاحب ریختہ یہی اور یہی اردو ہے. ماں کی واہ واہ واہ. ماں کی لوری ہے کبھی، ماں کی لوری ہے کبھی، باپ کی دعا اردو ہے. ماں کی لوری ہے کبھی، باپ کی دعا اردو ہے. سائل کی صدا ہے کہیں، سائل کی صدا ہے کہیں، نور کا نغمہ اردو ہے. حمد اللہ کی ہے، حمد اللہ کی ہے، نبی کی نعت اردو ہے. ٹھیک ہے. نظام کی قوالی، نظام کی قوالی ہے، خسرو کا خیال اردو ہے. واہ واہ واہ. نظام کی قوالی ہے، خسرو کا خیال اردو ہے. غالب کی غزل،
غالب کی غزل ہے اور میر کی ربائی اردو ہے. واہ واہ واہ. غالب کی غزل ہے اور میر کی ربائی اردو ہے. عشق کی میٹھی مہک ہے، عشق کی میٹھی مہک ہے اور حسن کی آرائش اردو ہے. واہ واہ واہ. عشق کی میٹھی مہک ہے، حسن کی آرائش اردو ہے ہندوستان کی میٹھی بولی، میری مادری زبان اردو ہے. واہ واہ واہ. ہے ہندوستان کی میٹھی بولی، میری مادری زبان اردو ہے. واہ واہ واہ. بہت خوب بہت خوب. شکریہ. میں اردو پہ اتنی شاندار نظم آپ نے پڑھی ہے، اور میں اپنا قطعہ یاد کر رہا تھا کہ میں نے بھی اردو پہ ایک قطعہ لکھا تھا جی ہاں. کہ سوچا ہے یہی ہم نے اردو سے وفا کر لیں. واہ واہ. سوچا ہے یہی ہم نے اردو سے وفا کر لیں، اسلاف کے ورثے کا حق کچھ تو ادا کر لیں. واہ واہ. بہت سوچا ہے یہی ہم نے اردو سے وفا کر لیں، اسلاف کے ورثے کا حق کچھ تو ادا کر لیں. دادا تھے سخنور اور والد تھے سخن پرور، سو خود کو بھلا کیسے شعروں سے جدا کر لیں. واہ. سوچا ہے یہی ہم نے اردو سے وفا کر لیں. تو یہ تو خیر میرا صرف ایک قطعہ تھا، لیکن شفقت پروین صاحبہ نے تو بہت خوبصورت نظم سنائی اردو پہ، اور اردو کے بڑے بڑے شعراء حضرات کا نام اس میں شامل کیا جو کہ ان کے فن کی عکاسی کرتا ہے. بہت شکریہ. جی 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 جی. ہیلو. جی جی. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. عقیل دانش صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے بھائی، آپ بتائیے. دیکھیے میں نے آپ کی آواز پہچان لی، اچھا. اور اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ میں آج اتفاقی طور پر میزبان ہوں اور آپ نے کال کیا، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. یاجی صاحب، میرے لیے باعث مسرت ہے کہ آپ بہت دن کے بعد مجھے نظر آ رہے ہیں. اچھا ہاں بے شک. میں اصل میں آیا ہوا ہوں لندن، تو سہیل صاحب کی فرمائش پہ میں نے کہا ضرور شرکت کر لیتے ہیں. ہاں، یہ بہت اچھا کیا بھائی. تو آپ کی یہ خوبی ہے. دیکھیے لندن میں جتنے ادبی حلقے اور ادبی حضرات ہیں، جو شاعر حضرات ہیں، ان کے لیے آپ ایک مثال ہیں کہ آپ دیکھیے اس پروگرام کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا ہے. اتنی مصروفیت کے باوجود آپ سن رہے ہیں، اور نہ صرف سن رہے بلکہ آپ نے کال بھی کی ہے. یہ میں اس کو بہت دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے سپاسگزار ہوں. آپ ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. چینل نے شہر کو گلزار بنا رکھا ہے، ان کے تو ہر پروگرام میں میرے لیے بالکل یہ ضروری ہے کہ میں کم سے کم اسلام چینل کا ہر پروگرام سنوں، اور اس کا انتظار بھی رہتا ہے مجھے. اس کے خوبصورت پروگرام اسے جاتے رہتے ہیں. جی جی. اصل میں نے آپ کے لیے ایک بات اور کہی تھی. آپ کو اگر یاد ہو پاکستان میں مشاعرہ تھا، میں نے وہاں آپ کے بارے میں یہ کہا تھا، اور آج میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں آپ کی موجودگی میں ایک دفعہ پھر، خاص طور پہ لندن والوں کے لیے، کہ آپ کی رہنمائی جو ہے وہ اس پودے کی آبیاری کر رہا ہے اصل میں. اور آپ کسی ایک بزم کے سربراہ یا نمائندہ نہیں ہیں. برطانیہ میں موجود تمام بزموں کی سربراہی اور سرپرستی آپ کے سر ہے، اور آپ کے حوصلہ افزائی کے بغیر ان کا چلنا مشکل ہے. مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. نہیں، آپ کی محبت ہے عادل صاحب. یہاں بہت لوگ محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اردو اسی طرح اپنا جلوہ دکھاتی رہے گی. تو آپ اگر کچھ اشعار پیش کر دیں تو آج کے مشاعرے کو معیاری تصور کیا جائے گا. ہاں، ابھی آپ نے اردو کے متعلق ایک قطعہ پڑھا. جی جی. تو ایک یاد آیا مجھے بھی کہ بغض و نفرت کی فضا کے باوس، واہ، بغض و نفرت کی فضا کے باوس آج بھی کتنی تواں ہے اردو. واہ. بغض و نفرت کی فضا کے باوس آج بھی کتنی تواں ہے اردو، تا قیامت کی رہے گی زندہ، بے شک، کہ محبت کی زبان ہے اردو. واہ واہ واہ، کہ محبت کی زبان ہے رہے گی زندہ، کہ محبت کی زبان ہے اردو. اردو کے لیے ابھی شفقت صاحبہ فرما رہی تھی، بہت خوبصورت نظم تھی ان کی. جی جی. اور پوری دلی میری آنکھوں کے سامنے آ گئی. بہت بالکل. میں نے بھی ذکر کیا کہ تاریخی انہوں نے حوالے دیے ہیں. بہت اچھے. جی جی جی. بہت شکریہ عقیل صاحب. بہت شکریہ عقیل دانش صاحب. ہمارے لیے عزت افزائی ہے کہ ہمارے درمیان تھے عقیل دانش صاحب، جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اپنا بہت ہی خوبصورت قطعہ بھی انہوں نے سنایا. اور اس کے ساتھ ہی میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں جو کہ مشاعرے کی روایت کے حوالے سے ہے، کہ اردو ادب میں مشاعرے کی روایت تو بہت پرانی ہے. اوکے. اردو ادب میں مشاعرے کی روایت بہت پرانی ہے. علامہ شبلی نعمانی کی تحقیق کے مطابق اردو کی ابتدا 1519 میں ہو چکی تھی.
میرا مقصد مشاعرے کی تاریخ بتانا نہیں، مشاعرے کی کامیابی کے پیچھے چھپی شاعروں کی اس فطری شوق کو اجاگر کرنا ہے جو شعر سنانے کے بعد واہ واہ سننا چاہتے ہیں۔ تو اس واہ واہ سننے کے پیچھے ہی ان کی تخلیق کی ساری داد موجود ہوتی ہے، تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ زمانہ بدل گیا ہے، ڈیجیٹل کا دور ہے، تو اب داد کا حوالہ ذرا مختلف ہو گیا ہے۔ اگر کسی صاحب نے کال کی ہے تو یہ ایک داد ہے، یہ ایک ان کے جو سخن فہمی ہے اس کا ثبوت ہے۔ بے شک، تو سخن فہمی کا ثبوت ہے کہ آپ کال کریں، اور ہمیں بے پناہ کالیں موصول ہوتی ہیں، لیکن اسلام چینل کا پروگرام آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹائم کے کتنے پابند ہیں اور کس طرح اردو کی خدمت کر رہے ہیں۔ بزم سخن اس وقت پورے یورپ میں اردو کے لیے کام کر رہا ہے، ترویج اور ترقی کے لیے، اور اس کے حوالے صرف مشاعرہ یا شاعری نہیں بلکہ ادبی حضرات سے انٹرویو، کتابوں کی رونمائی، عید پہ پروگرام، نعتیہ مشاعرے، مطلب ہر طرح سے خدمت کر رہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اسلام چینل کا کہ اس نے مجھے بھی موقع دیا، اور اس طرح کی خوبصورت محفل پردیس میں سجا رہے ہیں جہاں انگریزی کی یلغار ہے لیکن ہم اردو کا چراغ روشن کر رہے ہیں، اور یہ سب کا سہرا اسلام چینل کو جاتا ہے، اور اس نے جو ستارہ تلاش کیا ہے سہیل زرار خلش کی شکل میں، وہ لاجواب ہے۔ میں بہت مشکور ہوں، اور میں دوبارہ چلوں گا شفقت پروین صاحبہ کی طرف کہ اگر وہ ایک قطعہ سنانا چاہیں تو ضرور پیش کریں۔ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، ہم چند منٹ رہ گئے، تو میں نے کہا کہ آپ کو میں نے انٹرپٹ کیا تھا تو آپ سے دوبارہ کچھ سنتے ہیں۔ ایک قطعہ پیش کرتی ہوں۔ کتنی چوٹوں کو تو نے ہولے سے چوما ہوگا، کتنی چوٹوں کو تو نے ہولے سے چوما ہوگا، پھر دھیرے دھیرے دعاؤں کو پھونکا ہوگا۔ زخم اب بھرتے ہی نہیں، درد مٹتے ہی نہیں، زخم اب بھرتے ہی نہیں، درد مٹتے ہی نہیں، ماں تجھ سا مسیحا نہ تھا کوئی نہ کوئی ہوگا، ماں تجھ سا مسیحا نہ تھا کوئی اور نہ کوئی ہوگا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ دیکھیے ماں کو اپنے لیے اپنے اشعار میں استعمال کرنا، اور ویسے تو آپ کو پتہ ہے آج کل رواج ہے کہ مدر ڈے منا لیتے ہیں، ماں کا ایک دن، لیکن ماں کا ایک دن منانا اور اپنی تخلیقات میں ماں کا ذکر کرنا یہ بہت مختلف باتیں ہیں۔ تخلیق آپ کو پتہ ہے شاعر کتنا حساس ہوتا ہے، اور ایک تخلیق کے لیے اسے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تو میں نے بھی ماں کو اپنے اشعار میں استعمال کیا ہے، جی، تو میں نے اپنے اشعار میں جس طرح ماں کو استعمال کیا ہے اس کا ایک ایگزامپل میں آپ کو سناتا ہوں۔ ویسے تو میری ماں پہ پوری نظم ہے، لیکن ایک شعر جو ہے وہ میں سنانا پسند کروں گا اس وقت، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور میرے خیال سے صرف ایک شعر کی گنجائش ہے، اور وہ شعر مجھے یاد کرنا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، میرے خیال میں بھول گیا ہوں۔ دیکھیے شاعر جو ہے نا وہ اسی چیز کا نام ہے۔ شاعر کی تخلیقات ایک بہت ہی دیرینہ محنت اور توجہ کے بعد ہوتی ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شاعری ہر انسان کے بس کی بات نہیں، اور آمد اور آورد کا جو امتزاج ہے اس کا نام شاعری ہے، اور یہ تعریف بھی میں نے شاعری کو دی ہے کہ آمد اور آورد کا جو امتزاج ہے اس کو شاعری کہتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت اچھے علم عروض کے ماہر ہیں لیکن اشعار نہیں کہہ سکتے۔ عربی زبان کی تعلیم میں علم عروض سکھایا جاتا ہے، لیکن وہ تمام مدرسے کے جو طلباء ہیں وہ شاعر نہیں ہوتے، اس کے لیے خدائی صلاحیت اور ایک حساس دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آمد کے اشعار پہچاننا بہت آسان ہے اور آورد کو جج کرنا بہت آسان۔ جتنے بھی شعراء حضرات دل کو چھو لیتے ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ وہ آمد کے اشعار ہوتے ہیں، اور آمد کے اشعار کی مثال میں اس طرح کہوں گا کہ
جس طرح میرے دادا کہتے تھے کہ آمد کے اشعار وہ ہوتے ہیں جس میں ترکیب نہیں دیکھی جاتی، جس کا وزن دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے آمد کہتے ہیں۔ بہت شکریہ خواتین حضرات، چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف، اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم سامعین، وقفے کے بعد عادل مظفر پوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام چینل کے بزم سخن کے مشاعرے میں آج ہمارے درمیان موجود ہیں شفقت پروین صاحبہ، ڈاکٹر ریحان عظیم قریشی صاحب، سید شان کانپوری صاحب اور اس پروگرام کے میزبان سہیل زرار خلیج صاحب۔ آج قسمت نے عجیب گل کھلائے ہیں کہ آج میں نے ابھی وقفے سے پہلے میزبانی کے فرائض انجام دیے ہیں، کیونکہ سہیل صاحب کہیں مصروف ہو گئے تھے راستے میں، کہیں ان کو شاید ٹریفک مل گیا، تو آج چلتے ہیں سہیل زرار خلیج صاحب کے ساتھ جو ہمارے مہمان تشریف رکھتے ہیں ان سے اشعار سننے کے لیے۔ سہیل بھائی، آپ اوور ٹو یو، آپ سن رہے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ اسلام چینل اردو اور بزم سخن کے تجربات میں اور قصوں میں ایک اور قصے کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ قصہ یہ ہے کہ آج جب ہم نکلے سڑک پہ اور ہم جا رہے تھے اپنے مخصوص A406 سے، تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دن بھی دیکھنے پڑے گی کہ آج ہم ایک اور ریکارڈ قائم کریں گے، اور ریکارڈ یہ قائم ہوا ہے کہ آج ہم سڑک سے A406 کے ایک پارک سے جو ہے وہ بزم سخن کے میزبان کے بجائے مہمان بن گئے ہیں، کیونکہ آج میزبان جو ہیں وہ عادل مظفر پوری صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ سے، اور وہ ہوسٹ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ عادل بھائی آپ کا، شفقت صاحبہ آپ کا، آپ ہمارے لیے بہت بڑا اس وقت نعمت ثابت ہوئی، کیونکہ آپ لوگوں نے اس روایت کو، اس ریت کو، اس کو توڑا نہیں، آپ نے کنٹینیو کر دیا اور اس پروگرام کو جاری رکھا۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے پروڈیوسر نعمان بھائی کا اور پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے اس موڑ پر بھی ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہم سے کہا کہ جہاں کہیں ہو وہیں کھڑے ہو جاؤ، وہیں پتھر کے بت بن جاؤ اور وہیں سے پروگرام لائیو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے A406 کے اس پارک میں، میرے ساتھ سید شان کانپوری صاحب ہیں، اور اس وقت جو کیمرہ مین کا رول پلے کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر ریحان عظیم قریشی صاحب ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی ان سے بھی ہم کلام بھی سنیں گے اور ان سے بھی بات کریں گے۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ اسلام چینل اردو اور بزم سخن کی یہی ایک کوشش ہوتی ہے کہ پروگرامز کبھی رکنے نہیں چاہیے، جو بھی موقع ہو، جو بھی چیز ہو، اپنا کام جاری رکھنا ہے، اور الحمدللہ آج ہم نے اس کو ثابت بھی کر دیا۔ ہم نے کسی موڑ پر بھی سٹاپ نہیں کیا اور یہ پروگرام جاری ہے۔ بھی آپ نے بہت اچھی اچھی غزلیات سنی محترم عادل مظفر پوری صاحب کی، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے شفقت پروین صاحبہ کی بھی کلام سنا۔ ہمارے ساتھ سید شان کانپوری صاحب موجود ہیں، پہلے میں ان سے بھی کچھ کلام سنوں گا، اور میں چاہوں گا کہ باقی دو احباب سے جن کا کلام ہم ظاہر ہے دوران سفر نہیں سن سکے، ان سے بھی کچھ نہ کچھ بات سنی کیا جائے، لیکن میں موقع ضائع کیے بنا میں درخواست کروں گا شان کانپوری صاحب سے کہ اپنا کلام پیش کریں۔ کیا خیال ہے عادل بھائی؟ شان کانپوری صاحب سے پہلے ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں، اگر ہم ان کی کال لے لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ جی بالکل، ضرور لیجیے۔ شکریہ سہیل بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سید اقبال ایسٹ لندن سے عرض کر رہا ہوں جناب۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اللہ کا شکر احسان ہے، آپ مظفر پوری ہیں، کانپوری بھی وہاں موجود ہیں، تو پھر اقبال کبھی پوری بھی یاد آ گئے مجھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیشہ محبت اور مسرات کی آواز جو ہے کی کتابیں زیادہ تر انگلش میں تھیں، تو میں نے اخبار جنگ میں سب کو لکھا کہ خدا کے لیے اردو ترجمہ کرے اس کا، تو اچھا ہے، اور اردو کالج سے بھی میں نے پڑھا، اور قومی زبان بھی اردو ہے، تو بزم سخن جو چل رہا ہے، جو چلا رہے ہیں، واقعی قابل ستائش ہیں۔ اور میں مشورہ دوں گا کہ ایک کانفرنس اردو کے لیے یہاں ایسٹ لندن میں بھی کرے، یہ ویسٹ لندن میں ذرا سا دور ہو جاتا ہے، تو یہاں ایک ہال لیں اور سب سے پیسے لیں، اور اس کے بعد اردو کے لیے ایک بڑی کانفرنس کریں۔
بہت بہت صحیح مشورہ آپ کا. میں بالکل آپ کے حق میں ہوں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایسٹ لندن میں, کیونکہ ساؤتھ لندن میں اور سینٹرل لندن میں تو کانفرنس ہوتی ہیں رہی ہیں اردو کے حوالے سے, لیکن ایسٹ لندن میں شاید میں نے بھی شرکت نہیں کی ہے. تو آپ کا مشورہ بالکل سہیل بھائی نے بھی سن لیا ہے, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, ڈسکس کریں گے اسلام چینل سے, اور اردو کانفرنس کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اوور ٹو سہیل بھائی. جی شان بھائی سنائیے, کیا سنائیں گے؟ میں, کیونکہ ہم لوگ سہیل بھائی نے بتا دیا ہے سارا واقعہ کہ کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک پچھلے دنوں ہماری بہن انڈیا سے بیٹھی ہیں, میں بھی وہیں سے ہوں, کانپور سے. تو ایک کسی کے لیے ہم نے کسی کی پرابلم ہو رہی تھی, تو اس کے خلاف ہم بولے, تو بڑی گالیاں اور یہ سب میرے اوپر شروع ہو گئیں. تو اس پس منظر میں کچھ شعر کہے ہیں. عادل بھائی سماعت فرمائیے. سہیل بھائی ڈاکٹر صاحب, کہ میں کش تو ذکر میں سے سرشار ہو گئے. واہ. میں کش تو ذکر میں سے سرشار ہو گئے, سورج غروب ہوتے ہی بیدار ہو گئے. واہ واہ واہ. سورج غروب ہوتے ہی بیدار ہو گئے. اور یہ شعر سہیل بھائی جس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ہم جب سے اہل حق کے طرفدار ہو گئے, ہم جب سے اہل حق کے طرفدار ہو گئے, پتھر ہمارے سر کے طلبگار ہو گئے. پتھر ہمارے سر کے طلبگار ہو گئے. اور جو لوگ اپنی سوچ میں محدود ہو گئے, جو لوگ اپنی سوچ میں محدود ہو گئے, اچھے بھلے وہ لوگ بھی بیمار ہو گئے. واہ واہ واہ, کیا اچھے بات. بھلے وہ لوگ بھی بیمار ہو گئے. اور یہ شعر میں جب بھی پڑھتا ہوں ہمیشہ سہیل بھائی کی نظر کرتا ہوں. حقیقت میں لکھا ان کے لیے تھا کہ ہموار کی تھی جن کے لیے رہ گزر کبھی. واہ. ہموار کی تھی جن کے لیے رہ گزر کبھی, وہ لوگ بھی تو راہ کی دیوار ہو گئے. وہ لوگ بھی تو راہ کی دیوار ہو گئے. اور مقطع سہیل بھائی سے بات فرمائیے کہ تم پہ یقین کریں بھلا شان کس لیے, تم پہ یقین کریں بھلا شان کس لیے, تم بھی تو دشمنوں کے طرفدار ہو گئے. تم بھی تو دشمنوں کے طرفدار ہو گئے. بہت شکریہ. میں اب سہیل بھائی سے کہوں گا کہ اگر موقع لگے گا تو میں انشاءاللہ کچھ اور سناتا ہوں, کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. تو سہیل بھائی پلیز آپ چلیں. جی, میں نے یہ ہمیشہ سے کوشش کی کہ یہاں ایسا معیار مرتب کیا جائے, کوشش کی جائے کہ اچھا پروگرام, معیاری پروگرام کیا جا سکے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی سے صرف کوشش کرتا ہے, باقی کام اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ریحان عظیم قریشی صاحب موجود ہیں. یہ میرے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, بھانجے تو ہیں, لیکن شعر و سخن میں استاد شاگرد کوئی نہیں ہوتا, کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. بہت اچھا شعر کہتے ہیں. ویسے تو بائی پروفیشن جو ہیں یہ ڈاکٹر ہیں, لیکن شعر بہت اچھا کہتے ہیں. اور یہ لیکن میں نے اضافی لگا دیا تھا, ویسے تو آپ اچھے ہی کہتے ہوں گے ساری چیزیں, لیکن میں نے کہا یہ بھی آپ سے پوچھ لیا جائے. تو دوستوں, ہمارے درمیان ڈاکٹر ریحان عظیم قریشی موجود ہیں. ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ آج جو اتنا خوبصورت سیٹ لگایا ہے نعمان بھائی نے اور پوری ٹیم نے, ہم اس پہ شریک ہو سکیں, لیکن نصیب کا کھیل تھا کہ ہم اس میں شریک نہیں ہو سکے. اور کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی, اللہ نے یقیناً اس میں کوئی بہتری رکھی ہوگی کہ آج اگر ہم وہاں شریک نہیں ہیں. لیکن ریحان میرے ساتھ موجود ہیں, میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا, میں ان سے کلام بھی سنوں گا. میں چاہوں گا کہ اس کے بعد ہم شفقت پروین صاحبہ سے اور عادل بھائی سے بھی کچھ مختصر ضرور سنیں. تو ریحان صاحب کیا کہیں گے آج آپ؟ ایک تو ہم یہ کہاں بیٹھے ہیں آج, کہاں لے آئی ہمیں کس موڑ پہ یہ زندگی. میرا خیال ہے ایک بہت ہی منفرد تجربہ ہے یہ, اور ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم پہنچ سکیں. حالانکہ ہم بہت پہلے بھی نکلے, لیکن بہرحال وہ ٹریفک ہمیں ایسا ملا, اور یقیناً مطلب لیکن بہرحال بہت ہی منفرد تجربہ ہے یہ کسی بھی محفل کے لیے, کسی بھی مشاعرے کے لیے. تو چلیں ایک پارک سے ہی اسٹوڈیو سے نہ صحیح, پارک سے صحیح. بھائی پارک تو ظاہر ہے حسن جو ہے نا, یہ تو قدرتی حسن میسر ہے, ہم اس کے لیے کر رہے ہیں. تو کیا خیال ہے اس پہ؟ تو ہو رہا ہے. جی ہاں. جی, تو میں ایک چھوٹی سی غزل سنا کے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وقت بھی میرے خیال محدود رہ گیا ہے اب, تو میں آپ لوگوں کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا ایک چھوٹی سی غزل. اور وہاں اسٹوڈیو میں بھی جو ہمارے میزبان اور جو شعراء تشریف فرما ہیں, تو ان کی اجازت سے جی. دل دے کے اپنے آپ کو بے دل بنا لیا. واہ 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 واہ, دل دے کے اپنے آپ کو بے دل بنا لیا, اپنی وفا کو ناز کے قابل بنا لیا. واہ واہ واہ, اپنے آپ کو
بے دل بنا لیا، اپنی وفا کو ناز کے قابل بنا لیا، میری ہے کیا بساط ہے کیا شاعری میری، واہ 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 میری ہے کیا بساط ہے کیا شاعری میری، یاروں نے مجھ کو شاعر محفل بنا لیا، کیا بات ہے، میری ہے کیا بساط ہے کیا شاعری میری، اوکے، یاروں نے مجھ کو شاعر محفل بنا لیا، بہت اچھا ہے بھائی. ان کے حصول کی جو امیدیں نہیں رہیں، ان کے حصول کی جو امیدیں نہیں رہیں، ہم نے تصورات کو منزل بنا لیا، واہ 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 واہ. مجدھار نے جو اپنا سفینہ ڈبو دیا، واہ، مجدھار نے جو اپنا سفینہ ڈبو دیا، میرے جنوں نے اس کو ہی ساحل بنا کیا دیا، بات ہے، واہ 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 واہ. جو اپنا سفینہ ڈبو دیا، میرے جنوں نے اس کو ہی ساحل بنا لیا، واہ، دلکش ہر ایک بول ہے ریحان آپ کا، دلکش بہت اچھا ہر ایک مقصد. بول ہے ریحان آپ کا، طرز بیاں سے داد کے قابل بل بنا واہ 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 واہ. بہت اچھا ریحان بھائی، بہت شاندار. مقطع کا جواب نہیں ہے. اور سہیل بھائی ہمارے درمیان ایک کالر موجود ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں کالر لے لوں، پھر ریحان بھائی سے کنٹینیو کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں عقیل دانش کر رہا ہوں بھائی. پھر ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ. سہیل بھی آ گئے اب تو رینج میں. ہاں اب تو سہیل بھائی بھی رینج میں آ گئے. اور ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ موسم بہت اچھا ہے. ہاں بالکل. آج جو ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک پارک میں، اور ہم A406 کی وہ فصیل اور وہ سرحد عبور نہ کر سکے جو ہم کو اپنے یار سے ملا دیتی، یعنی کہ اپنے محبوب سے، اپنے اسلام چینل سے ملا دیتی. تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آج ہم یہیں سے پروگرام کریں گے. جی جی پارک سے کر رہے ہیں. ریحان صاحب بھی آئیں گے، مہمان ہیں ہمارے، ان کی نظر غزل کرنا چاہ رہا ہوں میں، بہت مختصر سی. جی جی ارشاد ارشاد ارشاد. ارشاد. جی ہاں بھائی، مسئلہ پیش کر رہا ہوں کہ سوتے ہوئے ہیں ہاتھ میں تلوار دیکھنا. واہ. سوتے ہوئے ہیں ہاتھ میں تلوار دیکھنا، لیکن ذرا نوشتہ دیوار دیکھنا. واہ 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 واہ، بہت خوب بھائی. سوتے ہوئے ہیں ہاتھ میں تلوار دیکھنا، لیکن ذرا نوشتہ دیوار دیکھنا. سچ بولنے کے جرم میں ماخوذ ہم بھی ہیں، سچ بولنے کے جرم میں ماخوذ ہم بھی ہیں. ہم کو بھی ایک روز سرے دار دیکھنا. واہ 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 واہ، بہت اچھا. سرے دار دیکھنا، اور پیاسی زمین کو اور بھی ترسا کے چل دیا. بہت اچھا ہے بھائی. پیاسی زمین کو اور بھی ترسا کے چل دیا، بیگانگی ابرے گہر بار دیکھنا. واہ 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 واہ، بہت اچھا بھائی. اور عہد سیاہ میں حرف صداقت کا دیکھنا. بہت خوب. عہد سیاہ میں حرف صداقت کا دیکھنا، ایسا ہے جیسے مطلع انوار دیکھنا. واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے عقیل صاحب، بہت اچھا. واہ واہ واہ. دانش جو ہم نہیں تو ہے نایاب جن سے درد، دانش جو ہم نہیں تو ہے نایاب جن سے درد، ہم آ گئے تو گرمی بازار دیکھنا. واہ 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 واہ. ہاتھ میں تلوار دیکھنا، لیکن ذرا نوشتہ دیوار دیکھنا، لیکن ذرا نوشتہ دیوار دیکھنا. بہت اچھا عقیل دانش صاحب، بہت خوب، لاجواب. بہت شکریہ آپ نے شرکت کی اور بہترین تازہ کلام سے ہمیں نوازا. اوور ٹو سہیل بھائی. جی عادل بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری صاحب؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے. اچھا، تو عادل بھائی ہم تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، بات بھی ہو رہی تھی. اب میں چاہوں گا ذرا ایک آدھ کچھ اشعار آپ کے بھی سن لیے جائیں اور شفقت صاحبہ کے بھی کچھ سن لیے جائیں، تو آخر میں ایک آدھ چیز میں بھی سنا دوں گا. جی جی بالکل بالکل، آپ تو صدارت کے مقام پہ ہیں، آپ آخر میں سنا دیجئے گا. میں اپنی ایک غزل پیش کرتا ہوں بغیر تمہید کے، کیونکہ وقت کم ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ شفقت پروین صاحبہ سے بھی کچھ سنا جائے. تو ایک مختصر سی غزل ہے، مطلب عرض ہے کہ تمہارے غم ہمارے ہو رہے ہیں، تمہارے غم ہمارے ہو رہے ہیں، یقیناً ہم تمہارے ہو رہے ہیں. تمہارے غم ہمارے ہو رہے ہیں، یقیناً ہم تمہارے ہو رہے ہیں. اور مجھے خود بھی نہیں معلوم کیسے، مجھے خود بھی نہیں معلوم کیسے مقدر کے ستارے ہو رہے ہیں. تمہارے غم ہمارے ہو رہے ہیں،
یقیناً ہم تمہارے ہو رہے ہیں، اور جہاں میں جتنے اچھے کام ہیں سب، جہاں میں جتنے اچھے کام ہیں سب محبت کے سہارے ہو رہے ہیں، جہاں میں جتنے اچھے کام ہیں سب محبت کے سہارے ہو رہے ہیں، اور نگاہوں سے نگاہیں مل رہی ہیں، حسین سارے نظارے ہو رہے ہیں۔ جیسے ہنسی نظارے ابھی سہیل بھائی دیکھ رہے ہیں، تو یہ شعر میں سہیل بھائی کی نظر کرتا ہوں کہ نگاہوں سے نگاہیں مل رہی ہیں اور ہنسی سارے نظارے ہو رہے ہیں، اور نبھائیں گے وفا ہر حال میں ہم، نبھائیں گے وفا ہر حال میں ہم، آوادے کتنے پیارے ہو رہے ہیں، اور سفارہ ہیں سبھی عادل کے دشمن، سفارہ ہیں سبھی عادل کے دشمن، خسارے پہ خسارے ہو رہے ہیں، سفارہ ہیں سبھی عادل کے دشمن، خسارے پہ خسارے ہو رہے ہیں، اور تمہارے غم ہمارے ہو رہے ہیں، یقیناً ہم تمہارے ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت تو عادل بھائی، اب ہم چاہیں گے کہ اگر شفقت صاحبہ سے بھی کچھ کلام سنا جائے۔ آپ کی میں گزارش کرتا ہوں، غزلیں بھی آ رہی ہیں اور ہم نے چیزیں دیکھی ہیں پچھلے دنوں، کافی اچھی اچھی چیزیں ماشاءاللہ آئی ہیں۔ جی میں گزارش کرتا ہوں شفقت پروین صاحبہ سے کہ وہ ہمیں اپنے اشعار سے مستفید کریں۔ کرونا کے اس دور میں خاص طور سے جو حالت اس وقت ہمارے ملک کی ہے وہ بہت قابل فکر ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی دعا لکھی ہے، امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آئے گی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو جلد از جلد قبول کرے انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ تو یہ دعا اس طرح سے ہے: آئیے اٹھائیں دعا کے لیے ہاتھ، آئیے اٹھائیں دعا کے لیے ہاتھ، بھول کے سب جھگڑے اور اختلاف، واہ، ہم گنہگار ہیں تیرے اے رب، ہم گنہگار ہیں تیرے اے رب، کہ ہمیں اب حرف دعا بھی یاد نہیں، ہم گنہگار ہیں تیرے اے رب، کہ ہمیں اب حرف دعا بھی یاد نہیں، تیرے سامنے پھیلائے ہیں جھولی اپنی، تیرے سامنے پھیلائے ہیں جھولی اپنی، اپنے معجزے ہمارے دامن میں بھر دے، اپنے معجزے ہمارے دامن میں بھر دے، اے رب اس زمیں کو شفا دے دے، اے رب اس زمیں کو شفا دے دے، اکھڑ رہی سانسوں کو رواں کر دے، اکھڑ رہی سانسوں کو رواں کر دے، نہ رہیں مذہب و ذات کے فاصلے، نہ رہیں مذہب و ذات کے فاصلے، بہت خوب، آج بس انسان کو انسان کر دے، واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے، نہ رہیں مذہب و ذات کے فاصلے، آج بس انسان کو انسان کر دے، دیر سے تڑپتی ہے تیری مخلوق، دیر سے تڑپتی ہے تیری مخلوق، اے خدا اب بارش رحمت کر دے، واہ واہ واہ، کیا دعا ہے، واہ واہ واہ، اب بارش رحمت کر دے، دیر سے تڑپتی ہے تیری مخلوق، اے خدا اب بارش رحمت کر دے، آمین آمین۔ بہت اچھا ہوئی، بہت خوبصورت دعا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میں آمین یا رب العالمین کہوں گا کہ اللہ آپ کی دعا قبول کرے اور دنیا کو اس کورونا کی لعنت سے نجات عطا فرمائے، اور آپ کی تخلیق کے لیے بہت شکریہ۔ اور اوور ٹو سہیل بھائی۔ سنا کے پھر میں چاہوں گا کہ ہم آپ سے رخصت لیں گے، اور آپ ماشاءاللہ اس طرح بڑا خوبصورت جیسے آپ نے آغاز کیا تھا ویسے خوبصورت اس کا انجام کیجیے گا اس پروگرام کا انشاءاللہ۔ تو میں ایک مطلع پیش کروں گا، ترنم سے کوشش کروں گا، تازہ مطلع، اس سے بھی ایک مطلع پیش کروں گا، اس کے بعد اگر ایک غزل کے لیے چند اشعار ہوئے تو وہ بھی سنا دوں گا۔ بالکل بالکل سنائیں سہیل بھائی۔ دیکھیے گا اس ماحول میں اب یہی ہو سکتا ہے کہ ایک ترنم سے ایک مطلع پیش کر دیا جائے کہ شدید ٹھنڈ میں لگتا ہے گویا جون میں ہوں۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، واہ واہ، گویا جون میں، گویا جون میں ہوں، شدید ٹھنڈ میں لگتا ہے گویا جون میں ہوں،
میں اس کو پھر سے بھلا کر بڑے سکون. واہ 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 واہ, پھر سے بلا کر بہت اچھا ہے بھائی, واہ واہ واہ, بھلا کر بڑے بڑے سکون. بہت اچھا میں نے ہے. کہا ایک ترنم سے کیونکہ چیز ہو جانی چاہیے. ہاں دیکھیے بالکل, ایک چند اشعار جو مجھے زبانی اگر یاد ہیں کچھ چیزیں تو میں ضرور اس میں سنا دوں گا. تازہ غزل تھی وہ بھی ابھی آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ارشاد. چہرے پہ ہے نقاب کوئی خاص بات ہے. واہ 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 واہ, بہت خوب. چہرے پہ ہے نقاب کوئی خاص بات ہے, آپ اور باحجاب کوئی خاص بات ہے. واہ 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 واہ, بہت اچھا بھائی. بہت شکریہ. چہرے پہ ہے نقاب کوئی خاص بات ہے, آپ اور باحجاب کوئی خاص بات ہے, اور کرنے لگے ہو پھر سے وفا جو سے تم وفا. بہت اچھا ہے بھائی. کرنے لگے ہو پھر سے وفا جو سے تم وفا, او خانمہ خراب کوئی خاص, واہ 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 واہ, کوئی خاص بات ہے. بہت اچھا ہے. کرنے لگے ہو, بہت شکریہ. کرنے لگے ہو پھر سے وفا جو سے تم وفا, او خانمہ خراب کوئی خاص بات ہے. اور باعث تو میں کدے میں فقط پوچھنے گئے. بہت اچھا ہے بھائی. باعث تو میں کدے میں فقط پوچھنے گئے, سستی ہوئی شراب کوئی خاص بات ہے. واہ 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 واہ. سستی ہوئی شراب کوئی خاص بات ہے. اور آپ پھر دیکھیے گا کہ سستی ہوئی شراب کوئی خاص بات ہے, آنکھوں میں روشنی ہے. میں تھوڑا سا ذہن سے میرا نکل رہا ہے مطلب, ہر بار سستی ہوئی شراب کوئی خاص بات ہے, مطلب مجھے اس کا یاد نہیں آ رہا. کوئی بات نہیں, میں اس کو پھر انشاءاللہ کسی دن اور سہیل بھائی کوئی بات نہیں. ہمارے درمیان کچھ کالر موجود ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں کال لے لیتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ, کہاں سے؟ جی عائشہ بول رہی ہوں, میں ناٹنگھم سے بول رہی ہوں. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ناٹنگھم سے بول رہی ہوں. ناٹنگھم سے عائشہ صاحبہ, ویلکم ہمارے مشاعرے میں, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. میں نے بھی ایک دعائیہ چیز لکھی ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے. دعائیہ اشعار ہیں آپ کے یا نظم ہیں؟ جی نظم. جی اگر مختصر ہے تو ضرور پیش کریں. ہاں, یہ اس طرح ہے کہ کاش تیرے امتی ہونے کا حق تو ادا کرتے. ہاں ذرا سا زور سے بولیے گا تاکہ صحیح سے ریکارڈنگ ہو جائے. جی. دل سے اگر کلمے کی صدا بلند کرتے, تصور میں ہی پہنچتے مدینے کی گلی میں, نعت لکھتے تیرے روزے کے تصور لیے. یہی مدح سرائی میرے امتی ہونے کی گواہی دے. ہر ایک حرف میں جاں اپنی سمو کے, رشتہ جاں سے بھی آگے وہ صدا دیتے جاتے. تو میں حاضر ہوں کی صدا پکارتی ہی رہتی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت اچھی سی آپ نے دعا سنائی. اور ہمارے درمیان ایک اور کالر ہیں, میں گزارش کروں گا کہ پلیز کالر کو دے دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو اسلام چینل کے جتنے یہ خواتین و حضرات, نوجوان بچیاں بچے شاعر یہاں موجود ہیں, کہ ایک شاعر کہہ رہا تھا کہ مجھے حق بات کرنے میں بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. جو گلاب چنتے ہیں یہ ہو ہی نہیں ہو سکتا کہ ان کا خون نہ بگے. خون بگنے سے قوم میں زندہ دل لوگ پیدا ہوتے ہیں, اور اردو کو زندہ کرنے سے آپ قوم کا روح بیدار کر رہے ہیں. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جس وقت ایک آدمی روح ہوتی ہے بیدار جوانوں میں تو ان کو منزل آتی ہے آپ آسمانوں میں. جی میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں, اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ ہمارے اردو کے علمبردار ہیں, جس کے لیے میں آپ کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی سامعین, آپ نے مشاعرہ سنا.
اور آج کے مشاعرے میں ہمارے درمیان شفقت پروین صاحبہ خواتین کی نمائندگی کر رہی تھیں، اور میں گزارش کروں گا کہ مجھے جو ہے موقع دیا جائے تاکہ میں سامعین کا شکریہ ادا کر دوں۔ سہیل زرار خلج صاحب جو اس پروگرام کے میزبان تھے، انہوں نے آج ہمیں ہائی وے سے جوائن کیا، اور شان کانپوری صاحب تھے، ریان صاحب تھے۔ میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے وقت کی تنگی کے باوجود، ٹریفک کے باوجود اس مشاعرے کو اہمیت دی اور آپ نے شرکت کیا۔ بہت شکریہ، اور خصوصی طور پہ ایک دفعہ پہ شفقت پروین صاحبہ کا شکریہ، اور انشاءاللہ اسی طرح آئندہ ملاقات ہوگی، محفلیں چلتی رہیں گی اور نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔